کہ جائیں گے حقیقت سے تم کو روبرو کر کے، پیار کی بڑی اس سے اور مثال کیا ہوگی۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک شاندار نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں اخلاق کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ آئیے سنتے عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ جائیں گے حقیقت سے تم کو روبرو کر کے، پیار کی بڑی اس سے اور مثال کیا ہوگی۔ پیار کی بڑی اس سے اور مثال کیا ہوگی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں گنگا میں وضو کر کے، دودھ منہ بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں۔ کیا کہنا؟ ساجد افتخار اور ہمارا بہت اچھا دوست فہیم مودھا سے اور مودھا کے ڈھیر سارے ساتھی بھی ہیں کہ دودھ منہ بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیمبر دے دے، جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے۔ لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے، لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے۔ اے خدا پھر سے ابابیلوں کو کنکر دے دے۔ کون کہتا ہے کہ نفرت سے چلے گی دنیا، تو دکھا دے کہ محبت سے چلے گی دنیا۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا۔ حضرات گرامی آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے اسٹینڈنگ اویشن میں جس طرح سے عمران پرتاپ گڑھی صاحب کا استقبال کیا ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ تشریف رکھیں۔ کہ چاک ہے جگر پھر بھی آئے ہیں رفو کر کے۔ فرحان بھائی آئیے۔ چاک ہے جگر پھر بھی آئے ہیں رفو کر کے، جائیں گے حقیقت سے تم کو روبرو کر کے۔ سنجے بھائی، اروند بھائی، اس مشاعرے کی جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ آپ سوچئے کہ 7 سمندر پار اردو کی اتنی بڑی شام سجائی گئی ہے، اردو کا جشن منایا جا رہا ہے، اور فرحان واسطی نے مہمان خصوصی بنانے کے لیے کسی بہت بڑے اردو داں کو نہیں چنا، انہوں نے اروند سنگھ گوپ کو چنا کہ وہ آئیں اور اس مشاعرے کے مہمان خصوصی بن کے بیٹھیں۔ یہ ہے ہندوستان، یہ ہے ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب، جسے بچانا، جسے بڑھانا، جسے سنجونا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بے شک۔
اب آئیے دوستوں ندامی ممبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں کچھ بہترین باتیں۔ معتدل راستہ۔ اسلام چونکہ ہر معاملہ میں اعتدال کا راستہ اختیار کرتا ہے، اس لیے اسلام نے صرف قرض خواہ کو یہ ترغیب نہیں دی کہ وہ درگزر کرے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مقروض کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ قرض ادا کرنے کی کوشش کرے، اور اگر اس کو اس حالت میں موت آ گئی کہ اس کی گردن پر کسی کا قرض یا مالی حق تھا تو پھر بری سے بری نیکی بھی اس کو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکے گی۔ حدیث میں ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اللہ پر ایمان لانا افضل ترین اعمال ہیں۔ اس پر ایک شخص کھڑا ہو گیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں اللہ کے راہ میں شہید ہو جاؤں تو کیا یہ میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں، بشرطے کہ تم اس حالت میں اللہ کے راہ میں شہید ہو کہ تم صبر کرنے والے ہو، نیک نیت ہو، آگے بڑھنے والے ہو اور پیٹھ دکھانے والے نہ ہو۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا دوبارہ کہو، تم نے کیا کہا تھا؟ اس شخص نے دوبارہ عرض کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو کیا یہ میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا؟ آپ نے دوبارہ فرمایا کہ ہاں، بشرطے کہ تم صبر کرنے والے ہو، نیک نیت ہو، آگے بڑھنے والے ہو، پشت دکھانے والے نہ ہو۔ اگر تم اس شان کے ساتھ شہید ہو جاؤ گے تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے سوائے قرض کے کہ وہ شہادت سے بھی معاف نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ابھی ابھی مجھے جبرائیل نے بتائی ہے۔ حالانکہ شہید تو وہ خوش بخت انسان ہے جس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے قبل ہی قبول ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اسے مردہ نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہے، جس کا ذکر اللہ نے نبیوں اور صدیقوں کے بعد تیسرے نمبر پر کیا ہے۔ اور شہادت وہ مقام ہے جس کی آرزو اور دعا سید الانبیاء علیہ السلام بھی کرتے تھے۔ اس کے باوجود فرمایا کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے مگر حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ حقوق ہی حقوق۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر یہ چند بڑے بڑے حقوق ہیں جو میں نے آپ کے سامنے کسی قدر اختصار کے ساتھ بیان کر دیے ہیں، لیکن یہ مت جانیے گا کہ مسلمان کے صرف یہی حقوق ہیں، بلکہ مختلف حیثیتوں میں مسلمان کے مختلف حقوق ہیں۔ مسلمان اگر والدین کی صورت میں ہو تو ان کا حق یہ ہے کہ ان کی خدمت کی جائے، ان کو کسی بھی انداز میں کوئی تکلیف نہ دی جائے، ان کے جذبات کا خیال رکھا جائے۔ وہ اگر انتقال کر جائیں تو ان کے لیے دعا و استغفار کا اہتمام کیا جائے۔ مسلمان اگر بیوی کی صورت میں ہو تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اس کی ضروریات زندگی پوری کی جائے۔ بیویاں اگر دو ہوں تو ان کے درمیان عدل کیا جائے۔ مسلمان اگر شوہر ہو تو اس کا حق بیوی پر یہ ہے کہ وہ اس کی امانت میں خیانت نہ کرے، شرعی حدود میں رہتے ہوئے اس کی بات مانے، اس کے گھر اور دولت کی حفاظت کرے۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔